الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی تھی، اور کیا کہیں گے؟ ایک دن۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، بعض یوم، تھوڑا سا حصہ، بہت چھوٹی سی زندگی ہے بھائی۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت خاتمہ نہیں ہے، موت کیا انتقال ہے، انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ موت ہے بھائی، ہاں، موت انتقال ہے۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت کیا ہے کہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم کیا ہے کہ اللہ کا قید خانہ ہے۔ اگر جنت ہے تو ایسی زوردار ہے، ایسی خوبصورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن، ناخن کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ تھوڑا سا۔ جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے، ایسی زوردار جنت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، کم درجے کا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے۔ ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت کی طرف، ایک گروہ جہنم کی طرف۔ کامیاب کون؟ ناکام کون؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ غریب تھا، امیر تھا، سائیکل پر تھا، جہاز پہ تھا، 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا، مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے۔ مر کے جہنم میں گیا تو ناکام ہے۔ ہاں، ساری زندگی اگر اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی غریب ہیں، امیر ہیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر چل رہا ہے انسان۔ یا تو رب چاہی زندگی ہے یا جی چاہی زندگی ہے۔ رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ کیا ہے؟ اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ، ہاں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صاف صاف بات قرآن نے کی ہے، ہاں، کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا اور جہنم سامنے ہوگی،
اور انسان اس دن یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا بن جائے، گھر، دکان، دفتر، کاروبار، پیسہ، 1 پلاٹ 2 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، دنیا پہ زور لگایا، آخرت کی کوئی فکر نہیں. آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. فإن الجحیم ہی المأوى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو یہ یاد ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو رو پڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. یہاں تو فرما بردار نافرمان برابر، متقی مجرم نافرمان سب برابر، نمازی بے نمازی، با حیا بے حیا، حلال کھانے والا حرام، حلال دیکھنے والا حرام دیکھ، سب برابر ہے. یہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہے. وہ مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. رو پڑے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو. برابر نہیں ہوں گے، نمازی بے نمازی برابر، بے حیا با حیا برابر، جن کی رات اللہ کی اطاعت میں، جن کی رات عیاشی میں، یہ برابر ہوں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دیں گے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور فاسق برابر؟ نہیں 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 نہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ایمان لائے، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فسق و فجور والا راستہ اختیار کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، رب چاہی زندگی یہ راستہ جنت کا ہے، جی چاہی زندگی یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے. مرنے کے بعد قیامت اعمال نامے، اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال، برے اعمال، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کامیاب، برائیوں کا پلڑا جھک گیا ناکام. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہے، دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملا ہے تو کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کی، او دیکھو وہ میرا مال نامہ، میں پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے تو یقین تھا، تیاری تھی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج بہت مزے کی زندگی ہے، جو چاہو کرو، اب جو چاہو کھاؤ. فی جنت عالیہ، عمدہ عمدہ باغات، قطوفها دانیہ، پھل جھکے ہوئے ہیں. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کر کے آئے.
اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیا ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، وہ جو یہ عمل نامہ مجھے نہ ہی ملتا، یہ حساب کتاب مجھے پتہ ہی نہ لگتا، وہ جو موت آئی تھی نا وہ کاش موت فیصلہ کر دیتی، یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا کہاں سے آ گیا؟ ما اغنا عنی مالیا، بڑا پیسہ کمایا تھا، دن رات بڑی محنت کی تھی، صبح شام جان کھپائی تھی پیسوں پر، آج تو وہ پیسہ کام ہی نہیں آ رہا بھائی. ہلک عنی سلطانیہ، بڑا میرا دنیا میں روب تھا، بڑا دبدبا تھا، آج وہ روب کوئی کام نہیں آیا. حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدبخت کو اور جہنم کا توق اس کی گردن میں ڈالو، پھر زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو. مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رہنا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت اپنی سختیوں سمیتا پہنچی، جس موت سے تو بدکتا بھاگتا تھا آ گئی. جاؤ، کدھر جاؤ گے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ موت جس سے تم بھاگ رہے یہ تو آ کے رہے گی، کہاں بھاگو گے بھائی؟ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ جس سے بھاگ رہی تو آ کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. بتایا جائے گا کیا کر کے آئے، زندگی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں لگائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا. وہ آزاد نہیں ہیں ہم، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی بولیں، جو مرضی سنیں، جب مرضی سو جائیں، جب مرضی اٹھ جائیں، جو مرضی کھا لیں، جو مرضی کما لیں، جہاں مرضی خرچ کر دیں. نہیں نہیں نہیں. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں. اب زور الفاظ کا اللہ فرما رہے ہیں، ان سے کہیں کیا، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد البتہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں البتہ ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو. مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے. کامیاب کون کہ جو جنت میں گیا، ناکام کون کہ جہنم میں گیا. سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. جیسے ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اب وہ انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر، انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے. اس امت کو ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے، نئے پرانے، غریب امیر، ہمارا اصل کام، پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، سب سے ضروری کام وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں. انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، زیورات فرنیچر، یہ نہیں. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے.
ہدایت ہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھا. ہدایت کا ملنا انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اچھا کھانا ملے، لوگوں کے گھر اچھے بنے، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو جائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائیں، انسان جنت میں چلا جائے. یہ ہے سب سے بڑی ضرورت انسان کی. اب یہ محنت، جس محنت سے ہدایت پھیلتی ہے، ہدایت عام ہوتی ہے، واللہ نے اس امت کو دی ہے، مجھے اور آپ کو. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے. اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے. تو سارا مجمع نیت کرے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. جذبہ ہو، عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، یہ فکر ہو. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کھا لو کما لو کھا لو. صبح سے شام دکان، گھر دکان، دکان گھر، گھر دفتر، دفتر گھر، گھر بازار، بازار گھر. ٹھیک ہے دکان کرنی ہے، منع تھوڑا ہے، دفتر کاروبار منع نہیں ہے، لیکن بھائی ایک حد ہوتی ہے. ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام، اصل ذمہ داری 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے. ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. ان پر جان نہیں کھپانی، ان پر قوت نہیں لگانی، ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی. صحابہ نے ان 5 ضرورتوں کو سادگی پہ رکھا تھا. کھانا تھا ضرورت کا، آج زور لگ گیا کھانے پر. کھاؤ، کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، اور جناب درمیان میں بھی کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. 2 مہینے کہ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، 20 جوڑے، 30 جوڑے. اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ جوڑا سوٹ لینے جا رہے ہیں. سوٹ، یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں، ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے. تیسری پریشانی ہوتی ہے اتنے سوٹ ہے، پہننا کون سا ہے؟ سوٹ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی. کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا. آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی حضرت عائشہ سے محبت. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ. زور لگ گیا کپڑوں پہ. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. زور لگ گیا سوٹ. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں آدمی مال کی ہرس میں
مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دو باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا جس میں یہ دو باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے، وہ فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو۔ ایک تھا لاہور کا نا، اس کی 11 ملیں، یہ واقعہ ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے، 11 ملیں اس کی۔ تو کسی نے اس سے کہا بھائی بس کر یار، بس کر، کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے، میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور؟ کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا فلاں کی 12 ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ، تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا۔ تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ بن جائے، یہ بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، نہیں، ضرورت کی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیسی عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اترا ہوا ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرما دے، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں او فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے، اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ ہم آخرت والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ زور غلط جگہ لگ گیا، کھانوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ 12 13، بعض پیوند چمڑے کے۔ تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر، عمارتوں پر، اونچی اونچی، بڑی بڑی، زوردار۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فأعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، فأعرض عنہ، انہوں نے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے، واپس گئے، فہدمها حتی سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور یہ کارنامہ آ کے سنایا نہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا، پوچھا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا لم يبارك فيما للعبد يجعله في الماء والطين، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ زور لگ رہا ہے غلط، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی، تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تیاری کیا تیاری بھائی؟ شریعت کا مزاج شادی سیدی، شادی کیا ہو؟ شادی کیا ہو؟ سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو۔
نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں کرو، اور نکاح کی تشہیر کرو، اور ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، یہ مالداروں کو راستہ دیا۔ اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے، ولیمے پہ سب کو بلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ شادی میں دو چیزیں ہیں بھائی، شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، اور زور لگ گیا شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ زور لگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو کیسی لگی ہے؟ عرض کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ہو، ولیمہ کر لینا۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ پانچواں زور، صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کام کیا ہے؟ اس کام میں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام اس محنت میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ قرآن بھرا پڑا، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی آیات کی سردار آیت وہ آیت الکرسی۔ قرآن کی تو ہر آیت بڑی شان والی ہے، جس کی ہر آیت اونچی شان والی ہو، اس کی سردار آیت کی کیا شان۔ ایک شاعر تھا بڑا مشہور عرب کا، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح کرواتے تھے اس سے، جس سے شعر مکمل نہ ہوتا اس سے تکمیل کرواتے تھے۔ بڑا فصیح اور بلیغ، بڑا معروف فی البدیع اشعار کہنے والا۔ اللہ نے فرمایا نا اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی 10 آیات بنا کے دکھاؤ۔ آخر میں فرمایا چلو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو، ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ تو ایک شاعر اس فصیح بلیغ شاعر کے پاس آیا کہ میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، میں نے لکھے ہیں 3 مصرے، چوتھا میرے سے بن نہیں رہا، چوتھا تم مکمل کرو۔ کہتا بات ہی کوئی نہیں، بتاؤ مجھے لکھ کے دے دو، میں تمہیں تکمیل کر کے بھیج دوں گا واپس۔ اس نے لکھا کہ میں نے 3 مصرے لکھ لیے۔ کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 مصرے میں نے لکھے ہیں، چوتھا میرے سے مکمل نہیں ہو رہا، چوتھا تم مکمل کر دو۔ اور وہ لگا رہا، سوچتا رہا، کبھی کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا، پھر کچھ لکھتا پھر پھاڑ دیتا۔ آخر میں اس نے جواب لکھ کے بھیجا۔ جواب کیا لکھا ہوا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جواب کیا تھا؟ لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ ہاں تو اس قرآن کی سردار آیت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن کی آیات کی سردار آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی میں کیا ہے؟ نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات۔ اس آیت میں صرف اور صرف
اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ ہے، وہی ہے بندگی کے لائق، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ کان میں کیا ڈالی بھائی؟ اذان. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں کیا گونجتی ہے؟ اذان. سال کے 12 مہینے اذان کے 12 کلمات، سال کے 12 مہینے اذان کے 12 کلمات. یہ 12 کلمات 12 مہینے ہر وقت پوری دنیا میں گونج رہے ہیں. کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء. اللہ کو پہچاننا اللہ ہے. اذان کی ابتدا اللہ اکبر لفظ اللہ، اور اذان کی انتہا لفظ لا الہ الا اللہ. اللہ. اذان میں 6 سبق ہیں. یہ 6 سبق پکے کرنے، پھر دین پر چلنا آسان ہے. پہلا سبق اذان کا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دل میں اتر جائے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہی ہے. بڑا کون ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی. کتنا تکرار کروایا ہے. عید کی نماز ہے، عید پڑھنے جا رہے ہو تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کا دن تحفہ دیا. عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کے دن 6. ایک عید کی نماز، اس میں کیا ہے؟ 6 زائد تکبیریں ہیں. سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. نا پولیس اسٹیشن، تھانہ، ایس ایچ او وہاں کا بڑا ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں. لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو پھر ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر جو میرے سے بڑا ہے. ڈی ایس پی کے سامنے ایس پی آ جائے کہتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے. ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے جی سر جو میرے سے بڑا ہے. ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بلائے آئی جی کے بلانے پر بھاگا، ڈی آئی جی کے بلانے پر بھاگا، ایس پی کے بلانے پر بھاگا، اور اللہ کے بلانے پر جس کے دل میں اللہ اکبر ہوگا وہ اذان سن کے کدھر جائے گا؟ یہ سبق پکا کرنا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑائی اللہ ہی کی ہے بس. دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ دنیا کے انسانوں بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مسئلے حل کرنے والا اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ. صحت دینے والا اللہ. تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ تو دوڑ لگانی کس کی طرف؟ رجوع کس کی طرف؟ محبت کس سے کرنی؟ مانگنا کس سے ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ یہ سبق، یہ پیغام چھپا ہوا ہے. اللہ کو ساتھ لو، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے. لا الہ
اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ تیسرا سبق اذان میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے بناؤ، نبی والی زندگی اپناؤ، نبی کو نمونہ، اپنے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، ان کی چال چلو، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، لشکر ساتھ ہے، پانی ختم ہے، ایک پیالہ پانی ہے، جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھنی، یہ بات سب کو سمجھانی، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ حکومتیں مل گئیں، عہدے مل گئے، ڈگریاں مل گئیں، پلازے مل گئے، جائیداد مل گئی، ساری دنیا کی دولت مل گئی، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھو، ایک لکھو، ایک دل لگاؤ، صفر، کتنے بنے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000۔ اب صفریں لگائی جاؤ، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، کھرب، ہاں کھرب۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ 1000 کما لیا، لاکھ کما لیا، کروڑ کما لیا، ارب کما لیا، ایک دکان 10 دکان، ایک برانچ 10 برانچ، ایک پلازہ 10 پلازے، ایک فیکٹری 10 فیکٹریاں، سب کچھ بنا لیا۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صفر صفر۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی، ساتھ کس کو لینا ہے؟ اللہ کو۔ دیکھو، رخ صحیح ہو گیا، رخ صحیح ہو گیا، رفتار ہے چیونٹی کی، رفتار ہے چیونٹی کی، رخ صحیح ہو گیا، اور رفتار ہے جہاز کی، اور رخ غلط ہو گیا، منزل پر کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج رفتار بہت تیز ہے لوگوں کی، بڑی تیزیاں، بڑی چالاکیاں، بڑی ہوشیاریاں، بڑی پھرتیاں، بڑی دور کی سوچ، بڑی لیکن رخ صحیح نہیں ہے۔ رخ، تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری چھوڑو، وزیر صاحب وزارت چھوڑو، جج صاحب اپنا جج کا کام چھوڑو، وکیل صاحب نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ کیا اپنا رخ صحیح کریں؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو چوتھا سبق مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، کھیل چھوڑو۔ اوفو، جس نماز کے لیے صحابہ، جس نماز کے لیے دکانیں بند کرتے، دفتر بند، کاروبار بند کرتے، آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا، جس نماز کے لیے طواف بند، جس نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ طواف بھی کیا کرو، 24 گھنٹے طواف چل رہا ہے، 24 گھنٹے طواف، لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی کیا ہوا؟ بند۔ آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا ہے۔
حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف. ہم مسلمان ہیں اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ایک حدیث میں کتنی سخت بات فرمائی کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. حی علی الصلاۃ، آجو ڈاکٹر صاحب، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. آجو نماز. کیوں آجو نماز کی طرف؟ پانچواں سبق حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ نماز میں. تمہارے کاموں کا بننا کس میں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اسلحے سے نہیں ہوتا، پولیس سے، فوج سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. دعاؤں سے. غزوہ بدر میں جب دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. یہ ہے بنیاد. اللہ کے نبی نے کیا کیا اس موقع پر اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے. فوجیں ٹکرا گئی ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان نہتے ہیں، وہ پورا مسلح ہیں. اب فوجیں ٹکرا گئیں، حضرت علی نکلے میدان جنگ سے حضور کے خیمے میں کیا کرنے، دیکھوں حضور اس وقت کیا عمل کر رہے. تو کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور زبان پر تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں چلا گیا، پھر جنگ کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد میں نکلا، پھر حضور کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے، تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے. میں پھر میدان میں چلا گیا، میں جنگ کرتا رہا، پھر میں تیسری مرتبہ نکل کر آیا کہ اب حضور کیا کر رہے، تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے. اور آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوگی. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، مسائل حل کرنے والا اللہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب محتاج ہیں، صمد کون ہے؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ. کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینا. کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ اس میں سب سے اہم چیز کہ نماز ہے. کیوں؟ کہ اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں تو مسئلوں کا حل ہے، اسی میں تو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. توبہ توبہ، جس نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے، آج لوگ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا حرج ہو جائے گا، میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا. اوہو، آج رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے. چاندنی رات ہو تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو اوپر آسمان پہ، یہ تالاب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے. آج رزق دکان میں نظر آ رہا ہے، دفتر میں نظر آ رہا ہے، کاروبار میں نظر آ رہا ہے، ملازمت میں نظر آ رہا ہے، زمینداری میں نظر آ رہا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق تو اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے اس کو کیا ہے؟ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی، نماز، ہاں ڈاکٹر صاحب نماز، وزیر صاحب نماز، صدر صاحب نماز، جج صاحب نماز۔ وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، جج بن گیا، جنرل بن گیا، جو بھی بن گیا، باپ کا کیا ہے؟ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے۔ آدمی کچھ بھی بن جائے، اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ بندگی کا اظہار، یہ نماز ہے۔ بندگی کا اظہار یہ نماز ہے۔ اب جو اذان سن کے نماز کو نہیں گیا، توبہ توبہ، یہ اللہ کو اکڑ دکھا رہا۔ کہتے ہیں سب سے بڑا متکبر کافر ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے، اللہ جو 5 وقت اللہ سے ٹکر لیتا ہے۔ تو مسیح نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، اس میں تمہارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہوگا۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو۔ دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ پہلے 2 سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ واہ واہ، یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آیت ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، حکومتوں کے مسائل کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔
جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے، آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین زندگی